بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان بزرگ عالم دین حضرت مولانا پیر افضل قادری صاحب جو کہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت نے فیصل آباد میں خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا آنا سفر کرنا اللہ تعالی باعث برکت فرمائے، باعث نجات بنائے۔ حضرت مولانا پیر افضل قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قدم قدم پہ برکتیں لفظ لفظ پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں جہاں نظر پڑی وہاں وہاں رحم ہوا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں خوب جی لگایا جینے میں کہ موت کو مسلمان بھول گئے۔ میرے انتہائی سادہ احترام، میرے انتہائی قابل قدر دوست حضرت مولانا یاسر بٹ صاحب، دیگر علماء کرام، میرے قابل قدر علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے قرآن اور پیارے محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 4 مارچ بروز جمعہ سن 2022 یہاں جواد کلب چوک سے آگے عثمان آباد مسجد میں درس قرآن کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں۔
کرنے کو تو بے شمار گفتگو ہے، دل بھی چاہتا ہے ذوق شوق سے بیان کروں۔ آج سے تقریباً 11 سال یا 10 سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی۔ 10 سال کے بعد آج پھر اتفاق ہوا۔ عمر کا تقاضا بھی ہے اور شوگر کا تقاضا بھی ہے کہ ایمان کی گہرائیوں سے گفتگو کی جائے۔ پتہ نہیں آنے والا وقت پھر ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جیسے ہمارے دوست مولانا عبدالحفیظ صاحب تشریف لایا کرتے تھے اور آج ہمیں نہیں ہے۔ کئی علماء اکرام دنیا سے جا چکے ہیں جن کی صرف یادیں رہ گئی ہیں۔ یہ دنیا کا سلسلہ ہے۔ اس دنیا کے سلسلے میں نے تلاوت کلام کے علاوہ چند اشعار بھی پڑھے، جن کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ شاید ہم ہوش میں آ جائیں۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہکاوے کا سامان ہے۔ شیطان نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا جو سلسلہ تھا اللہ کی طرف سے وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد الرسول اللہ، آگے پیغمبر کی پہچان ہے۔ اور پھر ہر امت کے لیے ایک شریعت آئی، ایک قانون آیا، کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، اور آخر میں قرآن کی صورت میں۔ لیکن اللہ کریم نے بہت فرق رکھا ہے۔ پیارے حبیب کی امت کو اللہ نے جو قرآن دیا، کلام اللہ آیا، عمریں ضرور کم ہو گئیں، لیکن اللہ کریم نے درجات کو بہت بڑھا دیا۔ ہیلے اور بہانوں سے اللہ کریم ہمیں معاف بھی کرنا چاہتا ہے، ہمارے درجات کو بھی بڑھانا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں لیتے۔ یہ لا جو لفظ ہے، لا، اس کا معنی ہے کچھ بھی نہیں، نفی کرتا ہے ہر چیز کی، لا۔ اور یہ آدم صفی اللہ سے لے کے کالی کملی والے آقا تک یہی کلمہ چلتا رہا، یہ اے کی درس آسمانی، لا۔ کیا لا؟ الہ۔ الہ کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، الہ کہتے ہیں جس سے مانگا جائے۔ یہ معمولی لفظ نہیں ہے، دنیا مافیا سے قیمتی لفظ ہے، جس سے اپنے ارادوں کو باندھا جائے۔ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پیغمبر بھیجے، جس نے کئی مخلوقات پیدا کی، ارض و سما بنائے، سورج چاند ستاروں کو اپنی گردش میں لگا دیا، انسان کی اس مخلوق کی بہتری کے لیے، مخلوق کو فیسیلیٹیز دینے کے لیے، مخلوق کو سہولتیں دینے کے لیے اللہ کریم نے گردش میں کر دیا سارے سما کو، اور پھر 7 آسمان بنا دیے، 7 زمینیں بنا دی، ہمارے لیے کئی چیزیں مسخر کر دی۔ میں آج جمعہ پڑھا رہا تھا سمندری روڈ پہ، وہاں گفتگو کا حصہ یہ چیز بنی۔ آج جس چیز کے پیچھے ہم پڑے ہیں
رزق کے لیے بھاگ دوڑے، مال و دولت کے لیے ہے، دکانداریوں کے لیے ہے، ہمارے اور زندگی کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کے لیے ہم کوشاں ہیں، اس کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں فلاں چیز آپ کو دوں گا، اس پہ آپ کو اتنا اعتماد ہوتا ہے تو بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مل جائے گی اس میں۔ اور اللہ کریم، لا شک بات، اللہ مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ رزق میں دوں گا، تمہیں زندگی کی سہولتیں میں دوں گا، بیماری کے ساتھ تیری موت نہیں ہے، میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے، صحت کے ساتھ زندگی نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے نومولود بچے سے لے کے بوڑھے شخص تک قبرستان بھرے پڑے ہیں، کون پوچھ رہا ہے ان کو؟ چرند پرند جانور وہاں پہ گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے پڑے، کب تک پڑے رہیں گے۔ آج دنیا کی جو غفلت اور لاپرواہی ہے ہمیں دین سے، اس چیز نے ہمیں ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ ہم فراموش کیے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں، اور گارنٹی ایک سیکنڈ کی بھی نہیں۔ نہ بچہ دیکھتی ہے موت، نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ صحت دیکھتی ہے، نہ بیماری، چلے جانا ہے۔ اب آؤ اصل موضوع کی طرف۔ لا کا معنی کچھ بھی نہیں، الہ عبادت کے لائق، چڑھاموں کے لائق، سجدوں کے لائق۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، ہمارا اختلاف کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا اختلاف نہ اہل سنت بریلوی سے ہے، نہ دیوبند سے ہے، نہ کسی اور جماعت سے ہے، کسی سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن سمت درست کرنے کے لیے میں نے 42-43 سال اہل سنت والجماعت میں گزارے، پیری مریدی تھی، سلسلہ تھا، گدی نشینی تھی، سارا کچھ تھا، بہت بڑا۔ یہ ہمارے یاسر بٹ صاحب نے وہاں دیکھا ہے، سلسلے تھے سارے، بڑا قبرستان بھی میں نے کیا ہوا تھا 3.5 کنال کا قبرستان تھا، ہمارا عقیدہ نہیں بنتا تھا، جھنڈے نہ لگے ہمارا عقیدہ نہیں بنتا تھا، کیا ہوا، تنقیداً بات نہیں کر رہا، اصلاً بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ اختلاف کسی سے نہیں ہے، 42-43 سال ہم نے گزار دیے، اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ کافر جو ہے، کافر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو کئی لوگ ایمان لاتے ہیں، کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں ان کی آ جاتی ہے۔ لیکن اس پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ ایسی دلدل ہے کہ اس کے اندر جو اترتا گیا اس کا سمجھنا اور نکلنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمیں منطق بھی پڑھنی پڑتی ہے، پامسٹری بھی کرنی پڑتی ہے، سارے حالات پتہ نہیں کہاں کہاں میں کرتا رہا، سری لنکا، بنگلہ دیش، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں چلا گیا، وہاں سے پھر سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد جا کے ایک پیر تیار ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ عربی کا نہیں ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پیر کے ساتھ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 42-43 سالہ زندگی میں آپ میرے دوست احباب ہیں، بڑے بڑے مجاہد ہیں، بڑے بڑے نام لینے والے توحید کا، وعد و نصیحت کرنے والے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی آپ کسی ایسے آستانے پہ گئے ہوں، جا کر کے اس پیر سے ملے ہوں، مل کر کے کہا کہ پیر صاحب آپ غلطی پر ہیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ غدر ہو جائے گا، مار پڑے گی۔ یہ مار صحابہ کرام نے کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی؟ صحابہ کرام کو یہ مار پڑی تھی، کیوں پڑی تھی؟ کسی پیغمبر کو کبھی مار نہیں پڑی، لیکن جب پڑی ہے تب پڑی ہے جب کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ نفی کرو، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی تمہارا پالنہار نہیں، کوئی کائنات کو چلانے والا نہیں، کوئی کائنات کو مسخر کرنے والا نہیں، زندگی موت کا مالک کوئی نہیں، بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، تمہیں رزق دینے والا کوئی نہیں، تمہیں تمام فیسلٹیز اور کائنات کی جتنی میسر ہے دینے والا کوئی نہیں، نفی کرو نہیں۔ پھر کہا الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ پہلے ذہن کو واش کیا
تاکہ تمہیں طاغوتوں کا انکار کر دو. یاد رکھ لو، طاغوتوں کا انکار نہیں کریں گے تو الا اللہ کہنے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے. جب تک نفی نہیں کرو گے طاغوتوں کی، اللہ کے علاوہ تمام کی نفی نہیں کرو گے، تب مسلمان نہیں ہو سکتا بندہ. پھر الا اللہ ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، یہ سارا کچھ کرنے والا میں ہوں. پہلے نفی کرو، ساری طاغوتوں کی نفی کرو. آج ہم یہ جائزہ لیں، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، سنی بھی ہمارے بھائی، دیوبندی بھی ہمارے بھائی، ساری جماعتیں ہمارے بھائی، جن نے کلمہ پڑھا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ سارے بھائی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آؤ طاغوتوں کا انکار کرو. جو لوگ طاغوتوں کا انکار نہیں کرتے سرے سے اسلام سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں اس وقت آئی، ہوش کے ناخن اس وقت آئے جب ایک علماء نے ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے یہ بات کی. اس نے کہا کہ دیکھیں ایک بندہ کلمہ پڑھاتا ہے اپنا، کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اپنا کلمہ پڑھاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کا کلمہ پڑھایا، اپنا کلمہ پڑھایا، ہم نے کیا کہا؟ وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کافر ہے. کیوں؟ نبی خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جس نے کلمہ پڑھا ہے، گردن تو تن سے جدا ہو گئی مگر اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکا. دیکھیں نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آ کر کے کسی نے کہا کہ تمہارا پیغمبر، اللہ کا پیغمبر، تمہارا دوست یہ بات کر رہا ہے کہ میں رات کو اللہ نے کائنات کے نظام کو روک دیا، پوری کائنات رک گئی، سب روک دی اللہ نے. پتہ نہیں کتنا ٹائم رکی رہی، لوگ پڑے رہے. اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عرشوں پہ گیا اللہ کے پاس. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات اس کی زبان سے سنی تو فوراً کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے تو یہ لا شک ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، ایسا ہی ہوا ہے معاملہ. یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ہے ایمان بالغیب، غیب کے اوپر ایمان. کیا آپ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں. قرآن کا نزول دیکھا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اللہ کے متعلق اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ ایمان بالغیب پہ ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے کہ مان لینا فوراً نبی کی بات کو کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ اس میں شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اب آؤ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف. جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھ لیا. اب اس کلمے کے ساتھ ہم پابند ہو گئے اس بات کے، اتباع رسول اللہ کے پابند ہو گئے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہو گئے. دیکھو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سبحانک اللہم یہ نماز جو ہے صلاح، علماء بیٹھے ہیں، یہ صلاح لفظ کیا ہے؟ عربی کے اندر روح کی گردان سے کیا ہے؟ کوئی چیز ٹیڑھی ہو تو اس کو سیدھا کرنے کا نام صلاح ہے. یہی بات ہے. اصلاً بانس ہے، لکڑی ہے، کچھ ہے، سریا ہے، اس کو سیدھا کریں گے، اس کو عربی کے اندر صلاح کہتے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ یہ تو وہ لفظ ہے، نماز کے اندر بندہ رکوع میں بھی ہے، سجدے میں بھی جاتا ہے، قیام میں بھی جاتا ہے، پاؤں اس کے جمے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اس کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کے اندر اطاعت کر رہا ہے. یہ نماز ہے. اور کائنات کے اندر جس چیز کو بھی دیکھ لو، اب درخت ہے قیام کی حالت میں کھڑے، درخت سارے قیام میں کھڑے، جانور ہیں یہ رکوع کی حالت میں، پتھر ہے سجدے کی حالت میں. یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نماز کی حالت کے اندر اگر غور کیا جائے. اور نماز کتنی اہم ہے؟
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بچے کا واقعہ ہے سعودی عرب کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو بھی آ چکی ہے. ایک بچہ تھا، فوت ہو گیا. وہاں پہ سعودی عرب والوں نے اس قبرستان کو توڑا، اکھیڑا، اس جگہ کو انہوں نے مٹانا چاہا. وہاں پہ کچھ تعمیر ہونی تھی. جب مٹانا چاہا تو وہاں سے ان کو زعفران اور کستوری کی خوشبو آئی. میڈیا پہ موجود ہے، اس کو اٹھایا قبر کی، جب اس کو اٹھایا تو کستوری اور خوشبو آئی. اب انہوں نے حکومت وقت کو اطلاع دی کہ خوشبو کا اتنا تیز معیار ہے. جب انہوں نے اس کو مزید نکالا تو وہاں پہ ایک بچہ ہے 13 سال کا، بالکل خوبصورت، اس کے کفن کو مٹی نے ٹچ تک نہیں کیا. سب لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، مٹی نے چھوا تک نہیں. اور اس بچے کے حسن و جمال کا کیا کہنا، جیسے مسکرا رہا ہے، اس کے گالوں کی لالی تک نہیں گئی بچے کی. اب لگے اس کو اٹھا کر کے اس کے والد کے پاس، والد اس کا تھا، والد کے پاس گئے، کہا کہ یہ بچہ سنا ہے آپ کا ہے. یہ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے. یہ کب فوت ہوا ہے؟ 30 سال پہلے. 30 سال پہلے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. 30 سال پہلے اس کی ویڈیو میں واٹس ایپ کو بھی بھیجوں گا، آپ لوگ ان سے لے سکتے ہیں. 30 سال پہلے فوت ہونے والا بچہ جس کے اعضاء بھی اسی طرح حرکت کر رہے ہیں، چہروں کی لالی بھی نہیں گئی. اب باپ سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے کو بیان کر کے، کہتے صبح کی اذان کے وقت جب والد اذان دیتا تھا یا والدہ آواز دیتی تھی بیٹے کو، بیٹا اذان میں نماز، تو بچہ وہ جاگ رہا ہوتا تھا. بیٹا آپ جاگ گئے؟ اس نے کہا جی میرے کانوں پہ جب اذان کی آواز پڑی تو میری آنکھ کھل گئی ہے، اللہ کا منادی پکار رہا، اللہ کو حکم آ گیا ہے. بچہ حافظ قرآن تھا. قرآن کی عظمت کا کیا کہنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظمت قرآن ہے. کتنی مقدس کتاب اس کے سینے میں تھی. اللہ کریم نے مٹی کو چھونے بھی نہیں دیا اس کو. 5 وقت کا نمازی تھا. نماز کے اندر اللہ نے اتنا عظمت رکھی ہے. مومن کے اندر ہمارے درمیان میں اور کفر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. نماز میں ہم کھڑے ہوتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پڑھتے دھیان کہیں اور ہے، سوچ کوئی اور ہے، حساب دنیا کا ہو رہا ہے، فکر لگی ہوئی ہے اور پڑھی جا رہی ہے نماز. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، جب صحابہ نماز میں کھڑے ہوئے دنیا سے کیوں کٹ گئے؟ بڑے بڑے تاریخ کے اندر کسے پڑے ہوئے ہیں، پرندے ان کے کندھوں پر کیوں بیٹھتے تھے؟ وہ فکر کرتے تھے ایک ایک لفظ کے اوپر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، ہماری کیا اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم کیا وعد و نصیحت کیا اقرار کر رہے ہیں. اور پھر جب یہ اس بات کے اوپر غور کرتے تھے پھر دودھ میں پانی ملاتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کبھی چگلی کی، کبھی کسی سے دھوکہ کیا، کبھی کاروبار کے اندر کوئی ایسا کام کیا، کبھی حقوق کی پاسداری نہ کی، کبھی علاقے کے اندر معیار کو قائم نہ کیا، قانون کو. جب ہمارے اندر ہم نماز بھی 5 وقت کی پڑھیں اور ساری بغاوت بھی کریں، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، ملاوٹیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ بھی کر رہے ہیں، حقوق پامال ہو رہے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نماز کا اثر کہاں گیا؟ وعد و نصیحت کہاں گئی؟ روایتی پڑھ رہے ہیں، ہم نے اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں. یہ تو اللہ سے دھوکہ ہے. نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے اللہ سے وعد کر کے اللہ کے ساتھ اقرار کر کے، اللہ کے بندو نماز کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو، ایک ایک لفظ پہ،
اس بات کو چھوڑنا نہیں ہے. وقت آپ کا بھی قیمتی ہے, وقت میرا بھی قیمتی ہے. پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. جو حالات اس وقت تک چل رہے ہیں, آج تک کبھی بھی میں نے اپنے حالات کو کسی کے سامنے نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں راہ حق کا مسافر بنا ہوں تو مجھے پتہ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اگر میں مسلک اہل حدیث والوں کی بات کو دیکھتا, بعد میں بڑی کھری کرتا ہوں, کب کا میں واپس جا چکا ہوتا. لیکن یہ اہل حدیث میرے لیے حجت نہیں ہے. یہ بھی اس کاروان کا حصہ ہے جس کاروان میں اترا ہوں. یہ بھی راہ حق کے مسافر, میں بھی راہ حق کا مسافر ہوں. منزل ہماری ہے کہ کسی سے گلا کیا کرنا, کسی کو آپ نے کیا بتانا. ایک مائی تھی, وہ اس کی ایک بیٹی تھی. اس نے کہا کہ میں تہجد کو اٹھتی ہوں, میں فرشتوں کو دیکھتی ہوں. تہجد کے وقت اٹھتی ہوں تو فرشتوں کو دیکھتی ہوں. اب لوگوں نے کہا کہ کبھی پہلے سنا نہیں, کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ وہ کہتی ہے کہ صدیق نے, اللہ کے نبی نے کہا جبریل آیا. صدیق نے کہا بالکل آیا. کیا حکم دیا؟ فاروق نے, عثمان نے, علی نے کبھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جبریل کو دیکھا نہیں ہے؟ نہ. وہ عورت یہ کہتی ہے جب آپ لوگوں سے سنا ہے, میں مسلمان ہوئی ہوں, تہجد پڑھتی ہوں, آپ لوگوں سے سنا ہے کہ تہجد کے وقت فرشتے زمین پہ اترتے ہیں, میرا ایمان ہے کہ فرشتے اترے ہوئے ہیں. یقین کا یہ تقاضا ہے. آج ہم یہاں اقرار بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہاں جا کے چغلی بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, یتیم کا مال بھی کھا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کے حکموں کی بغاوت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن سے بغاوت کی ہوئی ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, مساجدیں ویران پڑی ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کا منادی پکارتا ہے. ہم گرم بستر چھوڑ کے مسجد کو نہیں جاتے, قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں. منادی پکار رہا ہے, بستر چھوڑ کر کے, اس دنیا کی عارضی لذت کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جانے کی ہمت نہیں ہے, اور کہتے ہیں جی ہم معاف ہو جائیں گے, قبر سے اٹھے کے سیدھے جنت میں جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فکر کی بات ہے. یاد رکھ لیں, ہمارا ایمان بالغیب ہے. جب ایمان بالغیب ہے تو پھر ہم جب نماز پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے, ایک ایک لفظ کو. اگر آپ نے ایک ایک لفظ کو سمجھا ہوتا, الحمد سے لے کے قرآن کو آپ نے سمجھا ہوتا, اللہ کے دین کو سمجھا ہوتا, پیارے پیغمبر کی حدیث کو سمجھا ہوتا, تو پیر افضل قادری جب پیر تھا, لعنت والی زندگی میں تھا, آپ جا کے وہاں مار کھا کے بھی مجھے کہتے کہ آپ غلط چل رہے ہیں. آج اور کتنے باقی ہیں یہاں پہ, اس کائنات میں اور کتنے باقی ہیں؟ کبھی گئے کسی کے پاس؟ اللہ نہیں پوچھے گا, اوے اہل حق والو کیوں نہیں گئے؟ بڑی بڑی بات و نصیحت کرتے تھے, کہاں تھے آپ؟ کیوں نہیں خبر لی؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میری خبر اس وقت انہوں نے کیا نہیں لی. اب میں اہل حدیث ہوں, 16/2/2009 سے 14 سال بیت گئے, ابھی تک کسی نے خبر نہیں لی کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ گلا آپ سے اہل حق سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ مدرسہ تھا, جامعہ کا نظام تھا, نماز پڑھی جاتی تھی, بات سب نے دیکھا تھا, بہت بڑا تھا. چھین لیا انہوں نے, چھین لیا مشرکوں نے, ان بغاوتیوں نے. لیکن کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھین گیا ہے. مجھے پتہ ہے اللہ نے اپنے دین کا کام لے لینا ہے, مشرکین سے بھی لے لینا ہے. اللہ نے جب سے ہم اہل حدیث ہوئے دن رات چلتے ہیں. اب کل عصر سے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, سفر کر رہا ہوں, میرے ساتھ ایک دوست ہے, یہ نیا آیا ہوا دوست ہے, ابھی ابھی اہل حدیث ہوا ہے. اس کے ساتھ کتنی فائٹ, کتنی بغاوت ہوئی, سارا کچھ چھین لیا. اپنوں نے بھی چھین لیا, بیگانوں نے بھی چھین لیا, نکال دیا گھر سے. چلتا میرے پاس آیا کہ پیر صاحب میں اہل حدیث ہوا ہوں, میرے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. میں نے کہا صحابہ اکرام آئے تھے, صحابہ اکرام آئے تھے تو مہاجرین کے ساتھ انصار نے کیا سلوک کیا تھا؟
انصار نے کیا سلوک کیا تھا؟ انصار امیر تھے مدینے کے اندر، مہاجرین غریب ہو کے آئے تھے، عبد الرحمن بن عوف کپڑے بھی پھٹے ہوئے آئے تھے۔ انصار نے کیا کہا تھا؟ انصار نے کہا تھا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ہم اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر کے آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اپنا آدھا مال بھی آپ کو دے دیتے ہیں، اپنی آدھی جائیداد بھی آپ کو دے دیتے ہیں، سارا کچھ دے دیتے ہیں۔ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میں کچھ مانگنے والا، نہ وہ صحابہ اکرام رضوان جو اللہ نے کہا میرے نبی ان سے کہہ دو نا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، ان سے میں راضی ہو گیا۔ یہ ایمان بالغیب پہ تھے، کٹ مرے، ذرے ذرے سے آواز آئی کہ محمد کا رب سچا ہے، آئی کیا نہ آئی؟ کبھی پیچھے ہٹے؟ کیا؟ اور اہل حدیثوں میں نے کیا ہے، وہ صحابہ اکرام کی سنت زندہ کرتے ہوئے آپ نے ایک بیوی کو طلاق کر کے اس کے نکاح میں دے دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سٹڈی کرتا ہوں دین کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم جب لیٹ جاتے ہیں چارپائی پہ، ورلڈ لا از چینج، نیچر ناٹ از چینج۔ پوری دنیا کا قانون بدل سکتا ہے لیکن انسان اپنی سوچ کو نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب ہم نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہماری مرضی نہیں رہی، ہماری اپنی سوچ نہیں رہی، پھر ہماری منشا نہیں رہی۔ اگر منشا ہے تو غلامی ہے تو اللہ کی ہے، تابعداری ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، گامزن ہو جاؤ، پھر ایک ایک لفظ کی پاسداری کرو۔ ہم پھونک کے چلتے آپ کو ورثے میں دین ملائے، آپ کو عقیدہ حق ورثے میں ملائے۔ اب ان سے پوچھو جنہوں نے مار کھائی ہے، ان سے پوچھو جن سے سارا کچھ چھنا ہے، ان سے پوچھو، کیوں نہیں پوچھتے جن کے اپنے رشتوں نے بھی بغاوت کر دی۔ لیکن کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کٹ جائے گی گردن برسرے میدان مگر جھکے گی نہیں، حق کے لیے یہ کھڑی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو اپنے ایک ایک اعمال کے اوپر غور کرو اور ایک ایک بندے کے پاس جا کے رائے حق کی دعوت دو۔ رائے حق کی دعوت کیسے دے؟ ہماری اختلاف نہیں ہے، میں نے پہلے کہا نہ اہل سنت سے، نہ دیوبندیوں سے، نہ بریلویوں سے، کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ اصلاح کے لیے کہتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اصلاح کے لیے آؤ بیٹھو، شراب کے بعد سونا لے جاؤ، اپنی کسوٹی پہ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے میاں بات کرو اصلی ہے یا نقلی ہے، پہلے دیکھ لو، پھر کہتا ہے دو۔ آؤ میاں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ ہمارا قول فعل عمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی غلامی محمد کی تابعداری کے بعد، ہمارا ایک ایک حرکت، ایک ایک ہمارا لمحہ اسلام کے مطابق ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہم منافق ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے ہم منافق ہیں۔ کیوں؟ اس کی معافی نہیں ہے۔ جب نماز کی معافی نہیں، مؤذن نے پکارا، ہم مسجد کو نہیں گئے، کاروبار کو نہیں چھوڑا، جھوٹ نہ چھوڑا، چغلی نہ چھوڑی، ہم نے ایسے کام، اپنے غلیظ کاموں کو زندگیوں سے نہ نکالا، ہم کیسے رائے حق والے ہوں گے؟ یہ کام ہم نے کہا، ہم نے مثال بننی ہے، رائے حق والوں نے مثال بننی ہے، محلے کے لیے، علاقے کے لیے، تمام دنیا کے لیے۔ یاد رکھ لیجیے یہود و نصارہ اس وقت سازش میں ہے، یہ کرونا مرونا کچھ نہیں تھا۔ جب یہ بات میں نے پہلے بھی ایک تقریر میں کی ہے، وہاں مجھے اریسٹ کر لیا گیا تھا کہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ یہود و نصارہ کی تابعداری ہو رہی ہے، کرونا مرونا کچھ نہیں ہے، یہ یہودیوں نے سازش کی۔ کیا؟ اسلام پھیل رہا تھا، ان کو نظر آئے، تبلیغی جماعت والے نظر آئے، ان کو نظر آئے۔ سعودیہ کے آج محمد بن سلمان کیوں کہتا ہے کہ میں نے پابندی لگا دی تمام جماعتوں پہ، ہر قسم کی اسلامی، کیوں کہتا ہے؟ کون سی بولی وہ بولی جا رہی ہے؟ اور یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ایک مولوی
بہت بڑا دعوے کرنے والا خضر حیات بھی کہتا ہے کہ سعودی عرب نے ٹھیک کیا ہے. اور خدا کے بندو غور کرو، ٹھیک نہیں ہوا. اسلام کی نشر و اشاعت کو یہودیوں کی سازش سے روکا جا رہا ہے. ہم مزے لے رہے ہیں زندگی کی فیسلٹیز ہمیں میسر ہے. یاد رکھو ہمیں نیچر کو بدلنا ہوگا. اور رات کو جب لیٹ جاتے ہو، اب زیادہ ٹائم میں نہیں، علماء بیٹھے ہیں، علماء نے اپنا بیان بھی کرنا ہے، لیکن اس لیے تھوڑا زیادہ کر لی بات کہ کل عصر سے سفر میں ہوں، عصر سے. اور یہ بھی نہیں کہا کرتا میں کہ بڑے کھانے بناؤ، یہ کرو، نہ، کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی بھی. میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے. اس مالک نے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، وہ اللہ جو سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں، جہازوں کو الٹ دینے والی مچھلیاں، بڑے بڑے مگرمچھ، اتنی خوراک کھانے والے روزانہ بغیر کام کے کون دیتا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ چرند پرند جو ہے کائنات میں اڑتے ہوئے پنچھی، کروڑوں کی تعداد میں پنچھی جو کبھی ہم نے دیکھے کبھی نہیں دیکھے، بغیر کام کے تازہ رزق کون دیتا ہے؟ ہمیں نہیں دے گا. ہم تو اس کے پیارے محمد کی امتی ہیں. کبھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے پیارے نبی سے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جانوں کے لیے رحمت. کتنا پیار کرتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. مسکرائے نبی، اللہ قسم کھائے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم نے پیغمبر سے کتنا پیار کرتا ہے. مسکراتا ہے پیارا پیغمبر، عرشوں پہ اللہ. اس کا مطلب ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے نا. یاسین والقرآن الحکیم واللیل والضحیٰ. کنگھی کرے تب بھی، چادر اوڑے تب بھی کتنا پیار کرتا ہے اللہ. میں کہا کرتا ہوں اکثر، او لوگو، او اہل حق والو، چھوڑ دو ساری چیزیں. یاد رکھو شرک و بدعت کی لعنت کو چھوڑ دو، اپنی بدماشیوں کو بھی چھوڑ دو، تابعدار ہو جاؤ اس کلمے کے. نماز کے اندر اقرار اور باللسان جو کر رہے ہو، تابعدار ہو جاؤ، اپنی زندگیوں کو بدل دو. زندگیوں سے نکالو ان چیزوں کو، جھوٹ کی لعنت کو، ساری چیزیں نکال دو. مومن ہو جاؤ. نہیں ہوگے تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے، اپنی اولادوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. اپنی ہمیشہ کی زندگی. اللہ کے نبی جا رہے تھے، سمندر سے گزر ہوا، پانی میں، سمندر کے پانی میں ہاتھ کیا، ہاتھ ہمارا پانی کتنا آیا ہوگا. تنگ تو نہیں ہوئے میری گفتگو سے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں زندگی پھر وفا کرے نہ کرے. پیچھے پڑے ہیں لوگ، پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ مک جائے. پرواہ نہیں ہے. ہم کہا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر مارنے والے میری ایک ایک بوٹی کرتے تو میرے اوپر احسان ہوگا. میری ایک ایک بوٹی قیامت والے دن گواہی کے لیے اٹھے گی. اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگیوں کو بدلو. رزق دینے والا کون ہے؟ چرند پرند کو بھی دیتا ہے. جن کیڑوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، نالی کے کیڑے، تازہ رزق انہیں بھی دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اللہ سے کہا کہ آج کے بعد میں رزق کا ٹھیکہ لیتا ہوں. کہا میں لیتا ہوں، مجھے ڈیوٹی دے دی جائے. اللہ نے کہا نہیں دے سکے گا. موسیٰ کو کہا ذرا اپنا ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا آسا اس پتھر پہ مارو. اس پتھر پہ مارو. پتھر تھا، اس کے اوپر مارا، کھونڈی آسا پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹ گیا، بیچ میں پتھر نکل آیا. اللہ نے کہا موسیٰ مارتا جا، یہ ٹوٹتے جائیں جب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ جاتا. 7 دفعہ پتھر پہ اپنا آسا مارا. 7ویں پتھر کے اندر دیکھا ایک چونٹی کے منہ میں سبز پتا تھا. تو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں روزانہ تازہ خوراک اس کو یہاں بھی دیتا ہوں. ہمیں نہیں دے گا؟ ہمارا مالک نہیں ہے؟ اور اس نبی کے امتی جس کو ہر وقت دیکھ کے قسمیں کھاتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بہنوں میرے بھائیوں، شاید پھر بتانے کو ہم ہو یا نہ ہو، یاد رکھ لو رات کی تاریکیوں کے اندر اٹھ جایا کرو
اور رات کو واللہ چیننے چرنا جب لیٹ جاتے ہو چرپائی کے اوپر، چرپائی پر لیٹ جاتے ہو، لیٹ کے آنکھیں بند کر لیا کرو. نیچرل میں نے پیسے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، مسجد بنانی ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، کاروبار کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کرتے ہیں نا روزانہ، پھر سو جاتے ہیں. کر لیا کرو آنکھیں بند کر کے. اس کے بعد 10 منٹ کے لیے کہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، محمد کا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، عرش و کرم مجھے، ایک تو ہے اللہ اور زمین پہ بستر میں پڑا ہوں. صبح اٹھنے سے لے کر کے رات لیٹنے تک. صبح اٹھا کیا میں نبی کے طریقے پر اٹھا؟ ذرا دیکھو. رات لیٹنے کے فلاں سے ملا جھوٹ بولا، فلاں سے ملاوٹ کی، فلاں سے چغلی کی، فلاں کا حق مارا، اتنی نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، محمد سے ہم عشق کا دعویٰ کرتا ہوں، محبت کا دعویٰ کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی 2 باتیں، 2 حدیث نہ پڑھی، نہ آگے پہنچائی، نہ اپنی رعایا کے اوپر اپنے گھر کے اندر رائج کی. پتہ چل جائے گا کتنا بڑا مسلمان ہے تو، اسی وقت پتہ چل جائے گا. اپنا احتساب تو کر انسان. کس نبی کا تو امتی ہے جس کی اللہ عرش معلی پہ قسمیں کھاتا ہے؟ روزانہ اپنے ساتھ حساب کر. دوسرے دن پھر دوسرا دن اٹھ، صبح کے وقت اٹھتا ہے نا، سوچ کر لے آج پھر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، تو نبی کے طریقے پر اٹھ جائیں. محبت کا دعویٰ ہے نا، قربان ہو جائیں ہم، ہمارے ماں باپ، ہماری جائیدادیں، ہمارے مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان ہے. ہم اپنی زندگی کو تو اس طرح بنا لیں، پیارے نبی کے طریقے تو کو اپنا لیں. کھانا تو کھاتے ہو، اللہ کے بندو کھانا کھانے سے پہلے سوچ لو کہ جس پیارے نبی کی محبت کا میں دعوے دار ہوں اس نے کیسے کھایا تھا. مشکل ہے. آج چلتے پھرتے ہو، نومولود بچے سے بڑھاپے تک بچے وہ دیکھو پڑے ہوئے ہیں قبرستانوں کے اندر. آج کوئی پوچھتا ہے؟ جنرل ضیاء کا پروٹوکول چلتا تھا اسلام آباد کے اندر. کئی دفعہ میں وہاں پہ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کوے قبر کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں. حالت یہ بنی ہوئی ہے. پروٹوکول والے لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آج ان کا کیا حال ہے؟ خدا کے بندو تنقیدن نہیں کہہ رہا، اسلام کی بات کر رہا ہوں. کل ہمارا کون ہوگا؟ بھول جاتے ہیں. میت پڑی ہے، اولاد بیٹھی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے مجھے کیا ملے گا. بھائی کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا. دنیا میں لاش پڑی ہے، سوچ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. آج میں نے ٹریولنگ کی ہے ڈائیو پہ، گاڑی میں آیا ہوں. پہلے میں اپنی گاڑی پہ آتا تھا. میری جو مسجد ہے وہاں پہ میں نے کیوں کہا ہے اب بھی میری خبر نہیں لیتے. سارا کچھ بریلویوں نے چھین لیا. جہاں پہ نمازیں سجدے ہوتے تھے وہاں پہ گھوڑے باندھے ہوئے ہیں. جہاں پہ اللہ کے قرآن کو بچے پڑھتے تھے وہاں پہ وہ کرایہ دار رہ رہے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں. مجھے چھین لیا، لے لیا. اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، وہاں پہ تعمیر کر رہا ہوں. یہ کام تو ہوتا رہے گا. مسجد تو کرنی ہے، اللہ کا گھر تو کرنی ہے. کروڑوں کی لے لی، کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے یہ احساس دلا دیا کہ اگر کوئی رائے حق پہ آتا ہے تو اپنی جان نچھاور کر دو. کن حالات سے وہ گزر کے آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے مساجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے دو. اپنے ہاتھ سے دیا ہوا کام آئے گا. کوئی چیز کام نہیں آئے گی. پیر افضل قادری کو تمہارا روپیہ نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے گھر کی مدد کرو. مجھے نہیں چاہیے، نہ میں لیتا ہوں. میں نے اپنی گاڑی سیل کر دی، اللہ کے گھر پہ لگا دی. مجھے پتہ ہے وہ مالک کائنات ہے. جب نالی کے کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، میں محمد کا امتی ہوں، مجھے کیسے نہیں دے گا؟ میرا ایمان ہے. اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے. اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے آواز دی. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ دین کے لیے یہ کام کرو. صدیق کہتا ہے میں نے سارا کچھ دے دیا. ایمان تھا، ایمان بالغیب تھا. فاروق اعظم کہتا ہے آدھا دے دیا. دیا کہ نہ دیا؟ اللہ کے بندوں، کائنات بھی وہی، زمین بھی وہی، چاند بھی وہی، ستارے بھی وہی، محمد کے امتی بھی وہی. کہ سبحان اللہ. صلی اللہ. درود پڑھا کرو. کہتے درود نہیں پڑھتے، کہتے درود نہیں پڑھتے. خدا کے بندو جتنا درود اہل حدیث دل سے پڑھتے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دل کی گہرائی سے. اگر دل کی گہرائی سے
نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہوتی، ذرا سا بھی بال کے برابر بھی شک ہوتا، تو پیر افضل قادری اپنی زندگی کو وقف نہ کر دیتا۔ وقف کی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کی ہوئی ہے اللہ کے بندو کہ جو کچھ ہے آخرت کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی نے کرپشن کر لی، ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اور دنیا کا مال و متاع، دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، یہ تقسیم ہو جائیں گی، بٹ جائیں گی۔ تم نے جو اللہ کے گھر کے لیے دیا ہے وہی کام آئے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے، علماء بیٹھے ہیں، جس نے ایک چھوٹے سے، علماء سے میں بات کر رہا تھا، پرندے کے گھونسلے کے برابر، پرندے کے گھونسلے کے مطابق مسجد بنائی، پرندے کے گھونسلے کے مطابق مسجد بنائی، اس کو کیا ملے گا؟ جنت کے اندر اس کے متبادل محل کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ محل جنت میں اللہ کے گھر کے لیے۔ اور خدا کے بندو، اگر کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ کاش یہ مسجد بن رہی ہے، مسجد کوئی بھی ہے، کوئی بھی مسجد ہے، اس کے لیے اگر تم نے خرچ کیا ہے، یاد رکھ لو وہی تمہارے کام آئے گا۔ اب ہمارے 3 پروسیس رہتے ہیں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 پروسیس۔ مسجد تیار ہو چکی ہے، بن گئی، لنٹر ہو گیا، میں نے اپنی گاڑی فروخت کی، 1,65,000 روپیہ تھا، میں نے قرآن کے خلاف میں رکھ لیا، قرآن کے، وہ میرے پاس اس وقت پڑا ہوا تھا، میں نے رکھ لیا، جیب میں ڈال لیا، ابھی بھی پڑا ہوا ہے، جیب میں ڈال لیا۔ 1,60,000 میں مسجد تیار ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ابھی تک میں نے اس کو گنتی نہیں کیا، اسے نکالتا ہوں ڈالتا ہوں، نکالتا ہوں ڈالتا ہوں، دوسری منزل کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مسجد تو غنی ہے، اللہ کا گھر تو غنی ہے، محتاج تو ہے نہیں، نہ اللہ محتاج نہ اس کے گھر محتاج ہے۔ رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، رمضان کے اندر لوگ نماز پڑھیں گے، لوگ قرآن پڑھیں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، اوپر کا حصہ شروع کیا ہے ہم نے، نیچے فرش رہتے ہیں، پلستر رہتے ہیں، وائرنگ رہتی ہے، یہ کام اوپر کا سلسلہ شروع کیا ہے، بچے کو پڑھنے کے لیے شروع کیا ہے۔ اور انہوں نے تو بغاوت کر کے سارا کچھ چھینا ہے۔ اہل حق والے کیا کرتے جب ابھی بن رہی ہے؟ یہ گلا کرنا میرا حق ہے۔ اہل حق والوں، رمضان آ رہا ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہوگی، لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، وہاں پہ قیامت تک قائم رہنے والی ہے، تمہارے لیے جنت کے محل بن جائیں گے، جنت کے محل۔ اس کے لیے میں نے بھٹ صاحب کو بھی کہا ہے، آپ کی مسجد میں میں نے یہ اعلان کرنا ہے، آج تک میں آتا رہا، کبھی نہیں کہا کہ پیر افضل قادری کو ضرورت ہے، نہیں ضرورت، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مالک کائنات ہے، آپ ورثے میں اہل حدیث ہیں۔ آؤ، میں مار کھا کے آیا ہوں، مار کھا کے آیا ہوں۔ جب میں اہل حق ہوا، گھر کے اندر بغاوت ہوئی تھی، گھر سے بغاوت ہوئی، اپنوں نے بھی بغاوت کی، بیگانوں نے بھی کی، لیکن سامنے یہ بات ہے، اللہ نے اتنی استقامت دے دی کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، اس دور کے اندر تجھے دین کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ میں نے آج تک مار کھاتے ہوئے اہل حدیث کو نہیں دیکھا ہے کہ کسی کو مار پڑی ہو دین کی وجہ سے، میرے پاس آئے جو نہیں، کہیں اور بھی نہیں گئے۔ اور اپنے علاقے کے اندر، یہ قریب علاقے کے اندر جو لوگ ہیں آپ کے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیوبندی کیا ہوتا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے، پتہ ہے پٹریوں کو نہیں پتہ، کبھی ان کے پاس جا کر کے کہو کیا وہ اپنی اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، مسلک اہل حدیث کے کیا ہے، اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث ہم یہ کہتے ہیں جو کام محمد رسول اللہ نے کیا ہے، بتایا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، وہ کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے۔ 2 باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، ایک اپنا احتساب کرنا ہے، روزانہ رات کو لیٹ کر کے چارپائی پہ، صبح سے لے کے شام تک 15 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر پوری فلم آپ کی گزر جائے گی، دماغ سے گزرے گی کہ نہیں؟ صبح اٹھاؤں، گیہوں بازار، فلاں سے ملا ہوں، یہ کام کیا ہے، وہ جھوٹ بولا ہے، یہ بلاوٹ کی ہے، وہ کام کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، پیغمبر کے طریقے کو نہیں، اب یہ گزار لو، دوسرے دن پھر حساب کرنا ہے۔ ایک تو یہ کرنا ہے آپ، اے حق والو، شاید زندگی وفا نہ کرے، شاید پھر میری ملاقات نہ ہو، لیکن آپ کرو گے تو آپ کے لیے تو راہ اموار ہی اموار ہے، ساتھ میری بھی راہ اموار کر لو، جنت کے راستے بناؤ گے، اپنے ساتھ روزانہ حساب کریں، دوسرے دن ایک ایک بات کو بدلنا ہے، ایک ایک بات کو۔ دوسری بات،
یہ ختم کرتا ہوں اس بات کے بعد. کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں عرشوں والا رب کھاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، کبھی واللیل کا کبھی والضحیٰ کا. رات کی تاریکی میں جب دنیا سو جاتی ہے پچھڑے پیر اٹھ جایا کرو، پچھڑے پیر اٹھ جایا کرو، مصلی بچھا لیا کرو، مصلی بچھا لیا کرو، وضو کر کے جانماز بچھا کے بیٹھ جایا کرو، ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو، اپنے دامن کو پھیلا لیا کرو، چادر پھیلا لیا کرو. یا اللہ بیمار ہوں، میرے گھر کے اندر جھگڑے، اللہ اے اللہ میری روزی کے اندر برکت نہیں ہے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اے اللہ میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، میرے اللہ میرا کاروبار صحیح نہیں ہے، میرا فلاں. سارے مسئلے اس اللہ کے آگے، محمد کے خدا کے آگے رکھ کر کے رویا کرو نا، رویا کرو نا. رات کی تاریکی میں اللہ اٹھوں گا نہیں جب تک تو جولی بھر نہیں دے دیتا، اٹھوں گا نہیں جب تک تو شفا نہیں دے دیتا، اٹھوں گا نہیں میرے اللہ. میرا یہ مسئلہ ہے، اپنا مسئلہ اس دربار میں اللہ کے پیش کر کے تو دیکھو نا، اللہ دینے والا مہربان ہے کہ نہیں. چھت پھاڑ کے وہ جھولیاں مار کے دے گا. دو کام کرنے آپ نے، ایک اللہ سے حساب کتاب اپنا کرنا ہے، دوسرا اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے گھر کے لیے مسجدیں جہاں بھی بن رہی ہیں وہاں پہ وہی دینا ہے، وہی آپ کے کام آئے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے قرآن اور نبی کا فرمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کرنی ہے بڑی گہرائی کے ساتھ، تھوڑا آگے ہو جائے. 5 منٹ کی دعا ہے، لیکن اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب کریم یا رب رحیم، جتنے لوگ تشریف لائے ہیں یا رب کریم یا رب رحیم ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے. یا رب کریم ان کی اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما لے. یا رب کریم ان کو قرآن کے ساتھ محبت اور نسبت عطا فرما دے. یا رب کریم ان کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرما دے. یا رب کریم یا رب رحیم، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے پیارے حبیب کی امتی ہیں، یا اللہ ان سب کو غیب کے خزانوں سے ان کے تمام جتنی ضروریاتیں پورا فرما دے. یا رب کریم یا رب رحیم، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز کو سن رہی، یا رب کریم ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے. یا رب کریم اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی ضروریات پوری فرما دے. یا رب کریم بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. یا رب کریم جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کو دین کے لیے قبول فرما لے. یا رب کریم یا رب رحیم، یہ تیرے گھر ہیں، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم صحیح معنوں میں قرآن اور نبی کے پیارے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب رحیم یا رب کریم، آج عاجزی کرتے ہوئے ہمیں یا رب رحیم شرم نہیں آتی. یا اللہ تیرا گھر ہے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی امتی ہے. یا اللہ یا رب کریم یا رب رحیم، نبی علیہ السلام نے امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ مانگتے ہمیں عطا فرما دے. یا رب کریم ہمیں عطا فرما دے. یا رب کریم ہمیں استقامت نصیب فرما دے. یا رب کریم ہم سے دین کا کام لے لے. یا رب کریم ہماری اولادوں سے دین کا کام لے لے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم کالی کملی والے آقا نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے میرے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا رب رحیم جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ جس مقصد کے لیے کہا یا اللہ ان کا پورا فرما دے. یا رب کریم مقدمات میں جھگڑے ہوئے لوگوں کو مقدمات سے نجات عطا فرما دے. یا رب کریم
جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میری ماں بہنوں بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا رب کریم مجاہدین کی مدد فرما دے، یا رب کریم کفار کے حوصلوں کو پاس فرما دے، اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما دے، اے اللہ ملک پاکستان میں قرآن کا آئین نازل فرما دے، یا رب کریم پوری دنیا پہ اسلام کی سربلندی فرما دے، یا رب کریم کفار کے حوصلوں کو پل فرما دے، یا رب کریم ہمارے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ہم سفر میں اللہ ہم سے دعا مانگتے اللہ تو کہتا ہے سفر کی دعا قبول ہوتی ہے، یا رب کریم ہمارے عزیز و کرام ہمارے والدین کلمہ پڑھنے والے مسلمان یا رب کریم جو تیری توحید پہ گامزن تھے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، یا رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائیو، یا رب کریم ہمارا خاتمہ کلمے پہ فرمائیو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم یہ خصوصی طور پہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست ہمارے بچے ہیں یاسر بٹ صاحب، یا اللہ ان کے گرانے سے تو دین کے چشم و چراغ کو روشن رکھنا، یا رب کریم یا رب رحیم اس شخص کی غیب سے مدد فرمانا تاکہ دین کا کام ہوتا رہے، یہ مسجد آباد رہے، صلی اللہ تعالی۔